نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے کا حال کیا تھا؟ علم نہیں تھا، جہالت کی سرداری تھی، جہالت کا دور دورہ تھا۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے وہ جو اس علم سے آشنا نہ تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا یہ اعزاز تھا کہ جو اونٹ چراتے تھے، ان پڑھ تھے، تو اب بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت کا یہ اعزاز ہوا کہ وہ پڑھی لکھی دنیا کے امام بن گئے۔ تو قرآن مبین فرقان حمید میں جو نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان ہوا وہ یہ کہ صرف نمازیں پڑھانا نہیں کہ آپ جا کے نمازیں پڑھا دیں، روزے رکھوا دیں، صبح سحری افطاری کا ٹائم وہ بیان کر دیں، اور جناب باقی 5 نمازوں کے اوقات ذکر فرما دیں، اور لوگوں کو بتلا دیں کہ جناب پڑوسی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے حقوق یہ ہے وہ ہے، یا راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے تو اسے اٹھا کے پھینک دو، بس یہ بات کر دو۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرمائیں، اور دوسرا کہ ان کے دلوں کو پاک بھی فرمائیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم رب اور سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، میں معلم ہوں اور آپ معلم کائنات ہیں، اور ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ دنیا آج تک تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس علم کے عروج کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس علم تک رسائی نہیں۔ جو آج پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے اتنی بات تو پوچھ سکتے ہیں کم از کم کہ تم مسلمانوں کو ہٹ کرتے ہو اور ٹارچر کرتے رہتے ہو، اور خواہ مخواہ قرآن پر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولتے ہو۔ قرآن مبین کا ایک واضح ارشاد ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن مبین کی پورے قرآن کے بدلے میں ایک سورت تو بنا کے لے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آج تک یہ فیصلہ موجود ہے، یہ چیلنج موجود ہے۔ اگر غیرت ہے آج بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان غلط ہیں تو پھر کم از کم اس قرآن کے چیلنج کا جواب تو دے دو۔ علم کا یہ حال ہے، علم کا یہ حال ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور اتنے مولک قسم کے ہتھیار بھی بن گئے، یہ تو علم کا حال ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں زمانے میں برپا کر دی ہیں، ان کے علم کا حال ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بغیرتی کا یہ عالم ہے کہ جو چیلنج قرآن نے دیا تھا اس کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور پھر نہیں آئے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ قرآن مبین کے واضح ارشادات ہیں۔ تو جو لوگ آج مسلمانوں کو کوس رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیلنج ابھی تک موجود ہے، اور یہ قرآن کی صداقت کا یہ بالکل واضح بیان ہے۔ اور مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، تو جب قرآن سچا ہے تو پھر مسلمان بھی بحمدللہ سچے ہیں۔ عملی کوتاہی ہو جانا یہ الگ بات ہے، باقی اسلام کے اندر اس کی حقانیت میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے علم پر زور کتنا دیا تھا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو جو کفار گرفتار ہوئے تھے، اب ان کی رہائی کا کیا فیصلہ کیا گیا کہ تم اتنے بندوں کو جو تمہارے پڑھے لکھے ہیں ہمارے بندوں کو پڑھا دو۔ تو یہ بات واضح ہے، تو یہ علم کی کیا بات نہیں۔ العلم و نور، اور یہ کس نے بتلایا ہے؟ یہ اسلام نے بتلایا کہ علم روشنی کا نام ہے۔ اور نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، نور کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ نور خود بھی واضح ہوتا ہے اور جس پر پڑھتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ تو علم خود بھی واضح ہے، اور جس پر علم پڑھتا ہے، جو شخص علم کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اپنے دل میں علم کی شمع کو فیروزہ کر لیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، روشن مزاج، روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اندر 2 بندوں کا ذکر کیا گیا، ایک عبادت گزار کا اور ایک عالم کا۔ عبادت گزار کا اور ایک عالم کا، تو ظاہر ذکر اس لیے کیا گیا ہوگا کہ پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر
ایسی ہے جیسے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے ایک عام شخص پر ہے۔ اب بات تو بڑی دلچسپ ہے، آپ کی فضیلت تو انبیاء پر بھی غالب ہے، انبیاء افضل ہیں، انسانیت میں سب سے بلند مقام انبیاء کا ہے، اور آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، جن انبیاء کرام کو مزارات سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ میں 27 رجب کی شب نبی پاک کے پیچھے کھڑا کیا گیا ہے، اور ان انبیاء کو یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ والا، آج وہ سچا کر کے دکھا دو، ثابت کر دو، اپنی قبروں سے نکلو، میرے نبی کریم کے پیچھے کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ کے یہ واضح کر دو کہ ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے۔ تو جو انبیاء کے امام ہیں، جو مرسلین کے امام ہیں، جہاں جبریل امین نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس سے کہیں آگے نبی پاک علیہ السلام گزر چکے ہیں، تو آپ یوں فرماتے ہیں کہ جو میری فضیلت جتنی ایک عام شخص پر ہے، اتنی فضیلت صاحب علم کی عبادت گزار پر ہے۔ اب عبادت گزار کیا متقی نہیں ہوتا؟ تقویٰ ہوتا ہے اس میں، وہ نظر کا پرہیزگار ہے، وہ زبان کا پرہیزگار ہے، وہ دل کا پرہیزگار ہے۔ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جناب لوگ دن کو کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہ نفلی روزے رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ عبادت گزاری کا یہ حال ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی کو گندی زبان کا نشانہ نہیں بناتا ہے، تو یہ عبادت گزار ہے۔ تو فرمایا کیا کہ عبادت گزار کا اپنا مقام ہے، لیکن اگر علم اور عبادت کو تم تولو گے تو پھر علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ عبادت گزار اس عالم کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من تصوف بغیر علم فقط تزندق، جو شخص علم کے بغیر تصوف کماتا ہے وہ خدشہ ہے کہ بے ایمان ہو جائے۔ حضور بادشاہ سخی سلطان کیا فرماتے ہیں؟ بات جو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ تو افسوس اس بات پر ہے کہ جن لوگوں کو پیدا ہونے کے بعد ماں نے دودھ پلایا تھا بسم اللہ پڑھ کے، اور باپ نے کلمے کی لوریوں سے انہیں پروان چڑھایا، اور پیدا ہوا تو کان میں اذان دی گئی، اور پھر جب شادی کے وقت آیا تو پھر نکاح کی سنت کو پورا کیا گیا، پھر جب مرتا ہے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی کہیں گے علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ علماء کا مقام عند اللہ کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وَأَعْلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمال ہے صاحب علم کا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بلوں میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی تہوں میں رہ کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے لیے رب تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، اہل سماوات اور اہل ارض اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صاحب علم کا مقام ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے علم پر زور اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ صرف علم ہی علم تھا۔ مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ تھا صاحب ذکر لوگوں کا، اہل ذکر کا، وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر کے اپنے دل کی وہ کھیتی کو آبیاری کر رہے تھے ذکر الہی کے ساتھ، اور دوسرا گروہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تکرار کر رہے تھے اور شرعی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائے اس انداز میں، آپ پہلے وہاں کھڑے ہوئے جو ذکر کر رہے تھے، اور جب بیٹھنا چاہا وہاں صرف کھڑے رہے، ان کا مشاہدہ فرمایا، ان کا معائنہ فرمایا، انہیں دیکھا، پھر واپس پلٹے تو بیٹھے کن کے پاس؟ جو علم کی بات کر رہے تھے۔
جو علم کی گفتگو فرما رہے تھے، جو صحابہ کرام علم کا تکرار کر رہے تھے، تو یہ کمال ہے۔ صاحب علم اگر ایک رات میں 1 گھنٹہ وہ علم پڑھتا پڑھا لیتا ہے، مطالعہ کر لیتا ہے، تو پوری رات عبادت کرنے والے عبادت گزار سے اس کا 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا یہ افضل ہے۔ یہ علم دین موجود ہے تو رحمت الہیہ موجود ہے۔ علم دین ہے تو ہمیں حرام اور حلال کی جس پرکھ اور سمجھ آ رہی ہے، علم دین ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کس کام سے راضی ہوگا اور کس کام سے ناراض ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت ہے، علم دین کی یہ کرامت ہے کہ جس کے سینے میں علم دین آ جاتا ہے، رب کریم لوگ کہتے ہیں انہیں یوں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ علماء کے خلاف زبانوں کو کھولا جائے، اور پھر وہ علماء جو بزرگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو شخص علم حدیث پڑھتا ہے اور پھر سے پڑھاتا ہے، اس کا مقام حضور کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اس کا رزق رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے کہ تم میرے محبوب کے دین کی خدمت کر رہے ہو، حدیث کو پھیلا رہے ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث پڑھاتے تھے، وہاں بیٹھے گنبد خضرا شریف کی چھاؤں کے نیچے حضور نے آپ کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ ہندوستان واپس جاؤ اور وہاں جا کے میرے علم دین کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ دین کا علم ہے تو مسجد آباد ہے، مسجد آباد ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے کتنا ارشاد گرامی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھا اور جس نے پڑھایا وہ سب سے بہتر ہے۔ رب کی بارگاہ میں مقام اس کا ہے۔ یہ اچھی گاڑی پاس ہو جانا، بڑا بنگلہ پاس ہو جانا، یہ رب کی بارگاہ میں مقام کی دلیل ہوتی ہے؟ دل میں ایمان کا نور نہ ہو، دل میں فطور ہی فطور ہو، قرآن کو سمجھے کوئی نہ انسان اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بک بک کرتا پھرے، تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں علم والوں کے علم ہی تو بتلائے گا کہ رب کو سجدہ کیسے کرنا ہے، علم ہی بتلائے گا طہارت کیا ہے، علم ہی بتلائے گا کہ پاکیزگی کیا ہے، علم ہی بتلائے گا کہ ماں کا کیا مقام ہے، علم ہی بتلائے، یہ دین ہی بتلائے گا کہ باپ کا کیا مقام ہے، یہ دین ہی بتلائے گا کہ ماں بہن کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مطلب، یہ دین ہی بتلائے گا۔ اس لیے یہ لازمی باتیں ہیں، اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہی ہے۔ اس جہان میں ذلت ہی ذلت ہے۔ جب تک امت مسلمہ کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث رہا ہے، کتنے بڑے بڑے اکابرین حکمران گزرے ہیں جو رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کر کے سویا کرتے تھے، لوگوں کو حدیث پاک کی تعلیم کے لیے اسباب مہیا کیا کرتے تھے۔ ان کی جناب سلطنت کے سورج و پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چمکتے رہے ہیں۔